ذرا سوچیں ایک ایسی ہستی کے بارے میں جو 13ویں صدی میں تو تھیں لیکن ان کی آواز آج بھی لاکھوں کروڑوں دلوں میں گونج رہی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں لال شہباز قلندر کی، ایک ایسے صوفی بزرگ جن کا وراثت، جن کی لیگیسی وقت کے ساتھ آپ کہہ لیں دھندلی نہیں پڑی بلکہ اور بھی زیادہ روشن ہو گئی۔ یہ الفاظ، یہ دھن، یہ کیفیت، دمادم مست قلندر، یہ صرف ایک قوالی نہیں ہے بلکہ ایک طرح کا عالمی روحانی ترانہ بن چکا ہے۔ یہ سرحدوں اور زبانوں کو پار کر کے سیدھا اس عظیم ہستی سے جوڑتا ہے جن کے لیے یہ گایا جاتا ہے، اور یہیں سے ان کی مقبولیت کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور اگر اس مقبولیت کو صرف نمبروں میں دیکھنا ہو تو ہر سال ان کے عرس پر یعنی ان کی برسی پر 20 لاکھ سے زیادہ، جی ہاں 2 ملین سے زیادہ لوگ سیہون میں ان کے مزار پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ تو اس بے پناہ محبت کا ثبوت ہے جو 8 صدیاں گزرنے کے بعد بھی بالکل ویسی کی ویسی بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ زندہ ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس حیرت انگیز میراث کے پیچھے شخصیت کون تھی؟ کون تھے لال شہباز قلندر؟ ان کی زندگی کا سفر کیسا تھا اور ان کی تعلیمات میں آخر ایسی کیا خاص بات تھی جو آج بھی لوگوں کو دیوانہ وار اپنی طرف کھینچتی ہے؟ چلیں اس راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، ان کی شخصیت کو سمجھنے کی جو پہلی کنجی ہے نا، وہ ان کے نام میں ہی چھپی ہے، لال شہباز قلندر۔ یہ صرف ایک نام نہیں بلکہ ان کی پوری ذات اور ان کے روحانی مرتبے کا خلاصہ ہے۔ آئیے اس نام کو ذرا توڑ کر دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے لال، یعنی روبی یا یاقوت، جو ان کے سرخ لباس کی وجہ سے ہے جو وہ پہنا کرتے تھے۔ پھر ہے شاہباز، یعنی وہ شاہی باز جو ایک بلند پرواز اور عظیم روح کی علامت ہے۔ اور آخر میں قلندر، یعنی وہ درویش جو دنیا کی قید سے آزاد ہو کر صرف حق کی تلاش میں گھومتا پھرتا ہے۔ انہیں بہت محبت سے جھولے لال بھی پکارا جاتا ہے، اور اس نام کی جڑیں بھی بہت گہری ہیں۔ ایک طرف تو اس کا مطلب ہے سرخ دولہا، تو دوسری طرف یہ سندھ کے دریا سے جڑی ایک قدیم دیوتا کی یاد بھی دلاتا ہے۔ اور یہ چیز اس خطے میں مسلم اور ہندو روایات کے ایک ساتھ چلنے کی ایک بہت ہی خوبصورت مثال ہے۔ تو یہ تو ہوئی ان کے نام کی بات۔ اب ذرا ان کی زندگی کے سفر پر ایک نظر ڈالتے ہیں، ایک ایسا سفر جو موجودہ افغانستان کے علاقے مروند سے شروع ہوا اور سندھ کے شہر سیہون میں آ کے اپنی منزل کو پہنچا۔ ان کا اصل نام تھا سید عثمان المروندی۔ وہ 1177 میں پیدا ہوئے۔ اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ انہوں نے سفر اور روحانی تلاش میں گزارا، اور آخرکار 1251 کے آس پاس سیہون کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا، اور وہیں 1274 میں تقریباً 97 سال کی عمر میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ وہ اپنے وقت کے بڑے بڑے روحانی لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، جن میں مولانا رومی بھی شامل تھے۔ برصغیر میں تو ان کا نام 3 اور عظیم صوفیاء کے ساتھ لیا جاتا ہے، جنہیں چہارے یار یعنی 4 دوست کہا جاتا ہے۔ ان میں بہاؤالدین زکریہ، بابا فرید گنج شکر اور سید جلال الدین بخاری شامل تھے۔ یہ دوستی اپنے آپ میں روحانیت کی ایک بہت بڑی داستان ہے۔ ان کی اپنی ذاتی زندگی بہت ہی سادہ، عبادت اور سخت ریاضت سے بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے شادی نہیں کی، لیکن وہ صرف ایک عبادت گزار ہی نہیں تھے بلکہ ایک بہت گہرے عالم اور مفکر بھی تھے، جنہوں نے تصوف پر کئی اہم کتابیں اور رسالے بھی لکھے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں اس جگہ کی جو آج ان کی میراث کا دھڑکتا ہوا دل ہے، یعنی سیہون میں ان کا مزار۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں ہے بلکہ لاکھوں بے چین روحوں کے لیے سکون اور امید کا ایک بہت بڑا مرکز ہے۔ اس مزار کی تاریخ خود عقیدت کی ایک لمبی کہانی ہے۔ اس کی بنیاد 1356 میں فیروز شاہ تغلق نے رکھی، اور پھر صدیوں تک مختلف حکمرانوں اور عقیدت مندوں نے، تالپوروں سے لے کر جدید دور میں ذوالفقار علی بھٹو تک، سب نے اس کی تعمیر اور سجاوٹ میں اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ مزار کے اندر کا منظر کچھ ایسا ہے کہ ایک بہت بڑے ہال کے بالکل بیچ میں چاندی کی چادروں میں لپٹی ان کی قبر مبارک ہے، جہاں ہر وقت دن ہو یا رات زائرین کا ہجوم دعائیں مانگتا اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتا نظر آتا ہے۔ لال شہباز قلندر کی میراث صرف تاریخ کی کتابوں یا مزار کی دیواروں تک محدود نہیں ہے، نہیں، یہ ایک زندہ سانس لیتی ہی روایت ہے جو ہمیں دھمال کے وجد میں اور مشکل ترین وقت میں ہمت اور مزاحمت کی شکل میں آج بھی نظر آتی ہے۔
یہاں ہمیں دو بالکل مختلف تصویریں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف ہے دھمال، وہ وجد میں کیا جانے والا رقص جو روحانی عشق کا ایک بے ساختہ اظہار ہے، اور دوسری طرف ہے فروری 2017 کا وہ دہشت گرد حملہ جس نے اسی محبت بھری فضا کو نفرت کی آگ سے جلانے کی کوشش کی۔ اس حملے میں 88 معصوم جانیں چلی گئیں۔ یہ ایک ایسا حملہ تھا جس کا مقصد خوف پھیلا کر اس صدیوں پرانی روایت کی جڑیں کاٹنا تھا۔ لیکن اس حملے کے بعد جو ہوا نا، وہ اصل میں اس کہانی کا سب سے طاقتور حصہ ہے۔ سوچیں ذرا، حملے کی اگلی ہی صبح ہر طرف خوف ہے، سوگ کا عالم ہے، لیکن مزار کے نگران نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے ٹھیک صبح 3:30 بجے معمول کے مطابق وہ گھنٹی بجائی اور ایک طرح سے یہ پیغام دیا کہ زندگی کی آواز کو، عقیدت کی آواز کو کوئی بم دھماکہ خاموش نہیں کر سکتا۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ حملے کی اگلی ہی شام اسی سین میں دھمال دوبارہ شروع ہو گیا۔ یہ صرف ایک رسم کو دوبارہ شروع کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ امن کا، محبت کا اور زندگی کا اعلان تھا، تشدد اور نفرت کے خلاف ایک بہت اونچا اور واضح جواب۔ اور یہ سب ہمیں اس آخری سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے کہ 13ویں صدی کے ایک درویش کے محبت بھرے پیغام میں آخر ایسی کون سی طاقت ہے جو آج کے اس جدید دور کے تشدد کو بھی شکست دے دیتی ہے؟ شاید اس کا جواب اسی دھمال میں ہے، جو ہر شام یہ اعلان کرتی ہے کہ محبت